الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے چند بدعتوں کی اصلاح قابل توجہ علماء دور حاضر۔ اس زمانے کے اکثر خواص و عوام ادائے نوافل میں بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں سستی۔ نہ فرائض سے متعلق سنن و مستحبات کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ فرائض کو اوقات مستحبہ میں ادا کرتے ہیں، اور نہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت کا لحاظ رکھتے ہیں، بلکہ خود جماعت کی پابندی بھی برائے نام ہے۔ فرض نماز جس طرح ادا ہو جائے اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ البتہ روز عاشورہ، شب برات، 27 ماہ رجب اور ماہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ لیلۃ الرغائب ان کا نام رکھا ہے، اور پورے انتظام و اہتمام سے بڑی جماعتوں کے ساتھ ان راتوں میں نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ شیطان کا فریب ہے کہ سیئات کو حسنات کی صورت میں پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا اسام الدین ہروی رحمہ اللہ حاشیہ شرح وقایہ میں فرماتے ہیں کہ نوافل کو جماعت سے ادا کرنا اور فرائض کو چھوڑ دینا شیطان کا دام فریب ہے۔ جاننا چاہیے کہ تراویح اور صلاۃ الکسوف کے علاوہ نوافل کو مجمع کے ساتھ ادا کرنا مذموم و مکروہ بدعتوں میں اور انہی بدعتوں میں داخل ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس کام یعنی اسلام میں ایجاد کرے وہ اسی کے اوپر رد کر دی جائے۔ جماعت کے ساتھ ادائے نوافل بعض روایتوں میں مطلقاً مکروہ ہے، بعض میں کراہت کے لیے یہ شرط بتائی ہے کہ دوسرے کو بلائے۔ روایت دوم کی بنا پر اگر 2 آدمی مسجد کے کنارے جماعت کے ساتھ نفلیں پڑھ لیں تو مکروہ نہیں، اور 3 آدمیوں کے متعلق اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ 3 کی جماعت بھی مکروہ ہے اور 4 آدمیوں کی جماعت بالاتفاق مکروہ ہے۔ اس کے بعد کتب فقہ کی عبارتیں پیش کر کے محققانہ بحث فرمائی۔ اس کے بعد اس قسم کے تمام جماعتوں کو مکروہ قرار دے کر فرماتے ہیں مکروہ کو مستحسن جاننا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ حرام کو مباح اور جائز جاننا کفر تک پہنچا دیتا ہے، تو مکروہ کو ثواب سمجھنے میں ایک درجے اور بڑا ہوا ہے کہ جائز کے بجائے اس کو ثواب قرار دیا جا رہا ہے۔ سلوک و طریقت کے وہ خانوادے جو ہندوستان میں ارشاد و تزکیے کی خدمات انجام دیتے رہے، ان میں سے اکثر کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کو خاص نسبت ہونی چاہیے تھی، مگر اس کے یہ معنی کسی طرح بھی نہیں ہو سکتے کہ اہل سنت والجماعت کے اجماع کے برخلاف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تمام صحابہ سے افضل مانا جائے۔ لیکن عام ذہن اس نقطے سے غافل تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہی افضل الصحابہ قرار دینے لگے تھے۔ اس عقیدے کی اصلاح بھی حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی مجددانہ خدمات میں داخل ہے۔ مکتوب نمبر 202 بنام سید فرید صاحب صادر ہوا تھا، اس میں تحریر فرماتے ہیں جو شخص حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہے وہ اہل سنت کی جماعت میں داخل نہیں رہتا۔ چند سطر بعد تحریر فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد ان تمام انسانوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے پر سلف کا اجماع ہو چکا ہے۔ احمق ہے جو اس اجماع کو توڑ دینے کا وہم کرے۔ یہ مضمون مکاتب شریفہ میں بہت جگہ مختلف عنوانات اور دلائل کے ساتھ تحریر فرمایا گیا ہے۔ بدعت کہتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ عمل نیک ہے جو عہد رسالت اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد پیدا ہوا اور اس کے کرنے سے کوئی سنت ترک نہ ہوئی ہو، اور بدعت سیئہ وہ ہے کہ اس کے کرنے سے سنت چھوٹی ہو۔ یہ فقیر ان بدعتوں میں کسی بدعت میں بھی حسن اور نورانیت کا مشاہدہ نہیں کرتا اور صرف تاریکی اور کدورت ہی محسوس کرتا ہے۔ اگر بالفرض کسی بدعتی کے عمل میں آج ضعیف بینائی کے باعث طری اور تازگی نظر آتی ہے تو کل جب کہ نگاہیں تیز ہوں گی سمجھ جائیں گے کہ ان کا نتیجہ صرف خسارت اور ندامت ہے۔ سید البشر علیہ وآلہ آلہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے اس کام میں اسلام میں جو کوئی ایسی ایجاد کرے
جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے، بس جو چیز مردود ہو وہ حسن کہاں سے حاصل کر سکتی ہے؟ نیز سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمر فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ میں تم کو اللہ سے تقویٰ کرنے کی اور احکام خلیفہ کے سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ کوئی حبشی غلام ہی امیر ہو۔ جو شخص میرے بعد تم لوگوں میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تم پر لازم ہے کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلو، اسی سے دلیل حاصل کرو اور دانتوں کی کچلیوں سے اس کو پکڑ لو اور ایجاد کردہ باتوں سے بچتے رہو، کیونکہ ہر ایجاد کردہ امر بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بہرحال جب ہر نئی بات بدعت ہوئی اور ہر بدعت گمراہی، تو بدعت میں حسن اور خوبی کس طرح ہو سکتی ہے؟ نیز احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک بدعت سنت کو اٹھا دیتی ہے، اس میں کسی بدعت کے لیے کوئی تخصیص نہیں، لہذا ہر بدعت سیئہ ہی ہوگی۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلہ من السنۃ فتمسک سنت خیر من احداث بدعۃ۔ وعن حسان قال ما احدث قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا يميد إليهم إلى يوم القيامة لا يميد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اس جیسی سنت کو اٹھاتی جاتی ہے، لہذا سنت کو سنبھالنا اور اس سے دلیل حاصل کرنا ایجاد بدعت سے بہتر ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو قوم اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد کر لیتی ہے، خداوند عالم اسی جیسی سنت ان سے چھین لیتا ہے، پھر وہ سنت ان میں قیامت تک کبھی واپس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اسی مکتوب میں اس کی مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ ارشاد ہے، کچھ علماء مشائخ نے میت کے لیے عمامے کو بدعت حسنہ کہا ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو اس میں ترک سنت ہے، کیونکہ 3 کپڑے سنت ہیں، ان میں عمامے کی زیادتی 3 کی عدد کو منسوخ کر دیتی ہے، اسی کا نام رفع سنت ہے۔ اس طرح کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ شملے کو بائیں ہاتھ کی طرف ڈالے، حالانکہ سنت یہ ہے کہ کمر پر دونوں مونڈوں کے بیچ میں رہے، لہذا بائیں جانب ڈالنے سے وہ سنت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ فرماتے ہیں کہ نیت نماز زبان سے بھی ادا کرے تاکہ زبان اور دل میں مطابقت ہو جائے، زبان سے نیت کرنے کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ فقیر کے خیال میں اس بدعت سے سنت تو درکنار، فرض ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بسا اوقات عوام الناس زبان سے تو کہہ ڈالتے ہیں مگر دل قطعاً متوجہ نہیں ہوتا، حالانکہ دل سے ارادہ کرنا فرض تھا۔ لا محالہ اس بدعت سے فرض یعنی دل سے ارادہ کرنا ختم ہو جاتا ہے، اور جب نیت نہ ہوئی تو نماز نہ ہوئی۔ یہی شان ہے تمام بدعتوں کی، وجہ اس کی یہ ہے کہ انہا زیادۃ علی سنتی ولو بوجہ من الوجوہ والزیادۃ نسخ فعلیکم بالاقتصار علی متابعۃ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاکتفاء علی اقتداء اصحابہ الکرام فإنہم کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم اما القیاس والاجتہاد فلیس من البدعۃ فی شیء فإنہ مظہر لمعنی النصوص لا مثبت امر زائد۔ بلا شبہ بدعتیں سنتوں پر زیادتیاں ہیں، خواہ وہ کسی حیثیت سے ہوں، اور زیادتی نسخ ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پر انحصار کر لو اور آپ کے صحابہ اکرام کی اقتداء پر اکتفا کرو، اس لیے کہ صحابہ اکرام تاروں کی طرح ہیں، جس کی اقتداء بھی کر لو گے ہدایت پالو گے۔
باقی رہا قیاس اور اجتہاد، ان کو بدعت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قیاس و اجتہاد کسی امر زائد کو ثابت نہیں کرتے بلکہ وہ آیات و احادیث کی مراد کو ظاہر کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمام محب و مخلص سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء و ترجیح و ترویج کی طرف متوجہ ہوں اور تردید بدعت کی جد و جہد میں مشغول رہیں۔ سنت اور بدعت ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک کے وجود پر دوسرے کی نفی لازم ہے۔ چند سطر بعد جمیع سنت مرضی حق جل سلطانہ و ازداد آہاں مرضیات شیطان۔ تمام سنتیں خداوند بالا و برتر کی پسند فرمودہ ہیں، اور جو چیزیں سنت کے خلاف ہیں وہ شیطان کی پسندیدہ ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔